سمیع اللہ ملک صاحب. سمیع اللہ ملک صاحب ڈاکٹر سمیع اللہ ملک صاحب بنیادی طور پر انجینئر ہیں. BitterTruth.UK کے نام سے آپ کی ویب سائٹ ہے. آپ ان کی ویب سائٹ پہ آئیے, مختلف ان کے کالمز دنیا کے مختلف ٹیلی ویژن پروگرامز پہ آپ پروگرام کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب کا میں خوش آمدید کہنا چاہتی ہوں. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب کل ہم نے جناب ڈاکٹر کیسر بنگالی صاحب پروگرام کر رہے تھے, اور آپ کا بہت شکریہ ہم نے کل بھی کیا کہ آپ ہی کے توسط سے جناب ڈاکٹر کیسر بنگالی سے ہماری بات ہوئی تھی. آپ کا بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ ہمیشہ ریفرنس دیتے ہیں اور ان لوگوں سے بات چیت کراتے ہیں, ورنہ تو میرا خیال ہے بڑا آسان ہے کہ آپ کہیں کہ بی میں آپ کو کیوں ریفرنس دوں, بٹ تھینک یو ویری مچ. مگر ڈاکٹر صاحب انہوں نے ایک بڑی کمال کی بات کہی کہ جہاں اکانومی کی بات ہوتی چلی آئی, اور انہوں نے یہ کہا کہ آپ اپنے ایئرپورٹس لیز پہ دے سکتے ہیں, آپ اور چیزیں دیں, مگر زمین کو اور ماں کو آپ لیز پہ نہیں دے سکتے. یہ بہت بڑا انجسٹس ہوگا. تو فرمائیے اس وقت پاکستان میں کیا چل رہا ہے اور کیسے فرمائیں گے اس کو؟ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا تلبسوا الحق بالباطل والحق وانتم تعلمون. صدق اللہ علیہ العظیم. اشرح لي صدري ويسر لي امري لساني يفقهوا قولي. ربنا تقبل انك انت السميع العليم وعلينا انك الغفور الرحیم. یا رب العالمین. کروڑ حمد و تکریم رحیم اور کروڑ درود نبی اکرم ذات گرامی پر. یہ آواز بہت کٹ کے آ رہی ہے, آئی ڈونٹ نو کیا وجہ. جی پتہ نہیں, میں میری اس طرف سے یہاں سے تو بالکل ٹھیک چل رہا ہے معاملہ. پتہ نہیں جی سر, جی آپ کیری آن کیجیے پھر. ابھی میں نے آپ کے سامنے جو آیت پڑھی اس کا معنی یہ ہے کہ حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ, اور تم جانتے ہو کہ حق حق ہے اور حق کو چھپاؤ نہیں. ابھی آپ نے جس طرح جس کا ذکر کیا ہے, جس کا کہ زمین کو مت دو, اس سلسلے میں چاہتا ہوں کہ آپ ہی کی بات شروع کی جائے. دراصل پچھلے چند ہفتوں سے ملک میں بیرونی سرمایہ کاری کے ساتھ کارپوریٹ فارمنگ میں اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کا بڑا چرچا ہے, جس کی طرف آپ نے اشارہ بھی کیا ہے زمین دینے کا. لیکن کیا ہم نے لمحہ بھر کے لیے بھی سوچا ہے کہ کیا یہ سرمایہ کاری ہمارے ملک کے لیے مفید ہو گئی یا پھر ہماری بربادی کا نیا منصوبہ ہے؟ اور اس طرح ہم غیر ملکی سرمایہ کاروں کو اپنے ملک میں راحت کر سکیں گے, یا اس سرمایہ کاری میں کچھ ایسے نقصانات بھی مضمر ہیں جن کی طرف غور ہی نہیں کیا گیا؟ اور میں کیسر بنگالی صاحب کی اس بات میں کہ زمین جو کو ماں ہے اس کا سودا جو کیا جا رہا ہے, دیا جا رہا ہے, اس کے بارے میں انشاءاللہ آپ سے تفصیل بات کر دیتا ہوں. دراصل یہ غلامی کے سفر یا آزادی کی نمو ختم کرنے کا تیز اور جدید ترین طریقہ ہے. اب میں اس کی تشریح بھی آپ کو کر دیتا ہوں تاکہ آپ کے ناظرین بھی سمجھ جائیں. اب تک تو ہم اپنے قومی اثاثے بیچتے رہے ہیں. ہمارے ملک کے ایئرپورٹس, موٹر ویز, 100% ٹیلی کام, 80% بینکنگ اور دیگر ادارے جو ہم نے غیر ملکیوں کو فروخت کر دیے ہیں. ہم بھول گئے ہیں کہ جس غیر ملکی کمپنی نے PTCL خریدا, یہ غور سے سنیں گے جو میں آپ کو دلیل دینے لگا ہوں, کہ جس غیر ملکی کمپنی نے دبئی والوں نے UAE نے PTCL خریدا ہے, کل جب وہ پرائیویٹائز ہوگی اور اپنے یہی اثاثے جب مارکیٹ میں فروخت کرے گی تو انڈین یا اسرائیلی سرمایہ کار اس کو خرید لیں گے, تو پھر ہمارا ملکی سیکورٹی کا جو پیراڈائم کہاں کھڑا ہوگا؟ ذاتی مشاہدے کی بنا پر ایسی ایک مثال پنجاب کے ایک واقعی طرف مبدول کرا دیتا ہوں آپ کو تاکہ مزید سمجھ آ جائے. 2750 ایکڑ 2750 ایکڑ زمین پر 3500 خاندان کاشت کر رہے تھے. ان سب کو فارغ کر دیا گیا. اس کو ایک پہلے کارپوریٹ فارم بنایا گیا. اب اس میں سے 300 مزدور مستقل بنیاد پر کام کرتے ہیں, اور مزید 500 افراد فصل کی کٹائی کے وقت جو ہے وہ عارضی طور پر بلائے جاتے ہیں تاکہ کام ختم ہونے پر ان کو فارغ کر دیا جاتا ہے. یعنی گویا روزگار پر پہلا خوفناک اثر تو یہ پڑا ہے کہ فرض کر لیں کہ اگر ایک خاندان کے 6 افراد کے لیے جائیں تو گویا 21,000 افراد کا رزق حمل کر کے 1800 افراد کو تقسیم کر دیا گیا ہے. میں آپ کی اطلاع یہ بھی عرض کر دوں کہ اس طرح کے پروجیکٹس کا آغاز سب سے پہلے صدر افریقہ کے کئی ملک میں شروع کیا گیا. یہ کارپوریٹ فارمنگ والوں کا طریقہ کار یہ ہے کہ سرمایہ کاری کے معاہدے میں یہ گارنٹی دی جاتی ہے کہ ساری پیداوار پر ان کا یہ حق فائق تسلیم کیا جاتا ہے. وہ اس کو مکمل طور پر ایکسپورٹ کر سکتے ہیں, یا اس کا کچھ حصہ جتنا وہ چاہیں وہ مقامی منڈی میں فروخت کر سکتے ہیں, پابندی نہیں اگر وہ چاہیں تو, لیکن اس کے لیے وہ پابند نہیں ہے. جس میں نے کیا ظلم کی بات تو یہ ہے کہ وہ کاشتکار جو ان کے پاس ملازم ہیں وہ بھی گندم یا دیگر فصل کا ایک بھی دانہ اپنے گھر میں نہیں لے کے جا سکتا, کیونکہ وہ وہاں پر تنخواہ دار ہے اور کام کرنے سے پہلے وہ اپنے معاہدے میں یہ تمام شرائط تسلیم کر چکا ہے.
دوسری بڑی بدنصیبی یہ ہے کہ وہ بازار یا غلہ منڈی سے بھی یا گندم جو فصل نہیں خرید سکتا، کیونکہ ساری فصل تو 100% مالک اپنے مالک کے تحت اپنی مرضی سے اپنے ملک یا کسی دوسرے ملک کو اچھے دام فروخت کرنے کا حق رکھتا ہے. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، افریقہ میں ابھی بھی ہو رہا ہے، برسوں سے ہو رہا ہے. اور تیسری اہم بات یہ ہے کہ یہاں وہ چیزیں کاشت کی جاتی ہیں جو اکثر مقامی ملک کی ضرورت بھی نہیں ہوتی. یعنی سب سے بڑا ان کا ایک یہ ہوتا ہے کہ جو مقامی ملک کی زمین ہوتی ہے اس میں جو چیزیں ضرورت نہیں ہوتی اس ملک کو، یہ وہ چیزیں کاشت نہیں کرتے، چیزیں دوسری کاشت کرتے ہیں. پھر اس فصل کا معیار وہ ہوتا ہے جو ان کے اپنے ملک یا جہاں یہ فصل ایکسپورٹ ہوگی ان کے غذائی معیار کے مطابق ہوگا. یعنی اگر اس سے مقامی منڈی کے لیے کچھ درخواست کی بھی جائے تو اس کے دام وہ ایکسپورٹ کوالٹی کے مطابق غیر ملکی کرنسی میں وصول کیے جائیں گے. گویا عوام کی دسترس سے باہر ان کی قیمت ہوگی. یہاں یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہماری زمین پر جدید فارمولوں کے تحت کاشتکاری کا جو مہنگا پیٹرن استعمال ہوگا وہ دن بدن ہماری زمین کی پیداواری صلاحیت کو بتدریج اس قدر کمزور کر دے گا. یہ سائنٹسٹ کہہ رہے ہیں کہ کل کلا جب تک یہ لیز کا وعدہ ختم ہوگا یہ زمین ہمارے لیے درد سر بن کر رہ جائے گی، اور ہم ویسے ہی مہنگے جدید فارمولے کاشت کے متحمل ہی نہیں ہو سکتے جو یہ آنے والی کمپنیاں کریں گی. ہم نے اس پر تو غور ہی نہیں کیا کہ جہاں کاشتکار بے دخل ہو جائیں گے وہاں مقامی زمیندار بھی بے دخل ہو جائیں گے. یعنی اس طریقہ کار سے ہماری زمینداروں کی پوری نظر غائب کر دی جائے گی اور ان کی جگہ یہ کمپنیز آ جائیں گی جس میں پارٹ اونر فوج ہے ہماری، اور یہ غیر ملکی کمپنیاں ہوں گی. اب یہ سمجھنے کی بھی ضرورت ہے کہ اتنا سرسن خوشنما منظرنامہ نہیں ہے جتنا کہ ٹی وی میں بتا کر عوام کا دل خوش کیا جا رہا ہے کہ جی سعودی عرب اتنے بلین صرف کر رہا ہے، لا رہا ہے، یو ای لا رہا ہے، بحرین لا رہا ہے، قطر لا رہا ہے. یہ ایسا سرسن معاملہ نہیں ہے. مطلب ہے یعنی جب میں نے اس سارے معاملے کی تحقیق شروع کی، میں بہت مشکور ہوں کہ آپ نے مجھ سے یہ سوال کیا، تو حقائق جب میرے سامنے آئے تو یقین کیجیے میں لرز کر رہ گیا. میں چند ایک دو چیزیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، آپ بھی سنیے گا کہ مجھے مستقبل میں اس کارپوریٹ فارمنگ کی کامیابی کے بعد کے مناظر بہت خوفناک دکھائی دے رہے ہیں. یعنی بڑی تیزی سے اس ملک کے کریکٹر بدلنے کی کوششیں ہو رہی ہیں. ہماری برائے نام جو سیاسی معاشی خود مختاری باقی ہے وہ بھی گریجولی ختم ہو جائے گی اور ہم جلد صدر افریقی ملکوں کی طرح ہو جائیں گے. کیا آپ کو پتا ہے کہ صدر افریقہ میں جہاں کمپنی کا صرف جنرل مینیجر، مالک کی بات نہیں کر رہا، جنرل مینیجر یہ طے کرے گا کہ آئندہ ملک کا صدر کون ہوگا، وزیر اعظم کون بنے گا، اسپیکر کون ہوگا، سینٹ کا چیئرمین کون ہوگا. یعنی باقی ملکی عہدوں کی کریں گے تو شاید اسسٹنٹ مینیجر کی منظوری سے ہوگی. پھر میں یہ بھی حقیقت بیان کر دوں کہ جو اس وقت صدر افریقہ میں ہو رہا ہے آپ خود دیکھ لیں، آج آپ گوگل کر کے دیکھ لیں، ویسے آپ دنیا بہت وسیع ہے، آپ فوراً دیکھ لیں جو میں آپ کو باتیں بتا رہا ہوں. یعنی گویا ایسٹ انڈیا کمپنی سے بھی زیادہ ہولڈ ہوگا ان کا. میں افریقہ کے ان ممالک کا ذکر کر رہا ہوں جہاں سونے، ڈائمنڈ، دیگر قیمتی دھاتوں کے کانوں پر ان غیر ملکی یورپی کمپنی کا قبضہ ہے، بلکہ ایسے ہی مادوں کے ذریعے وہ ان کے مالک بن چکے ہیں. یعنی ان مادوں کے بعد شدت سے یہ محسوس ہی نہیں بلکہ یقین ہو رہا ہے کہ اب ہم اس لیول پر جا رہے ہیں جہاں مقامی لوکل مینیجر معاہدے کے تحت اس ملک کے صدر کی تقرری کرتا ہے. ویسے بھی اب تو موجودہ سینیریو تو یہ ہے، اب آپ کو پتہ چل گیا ہو کہ اب دو گھرانے یہ طے کرتے ہیں جی اب اگلا وزیر اعظم کون ہوگا. اور میاں شریف برادران اور زرداری برادران مجھے یہ طے کریں گے اگلا وزیر ہمارا ہوگا، تمہارا کون کیا کیا ہوگا. یہ چاہتے یعنی پردے کے پیچھے یہ کچھ ہو رہا ہے کہ صدارت کس کے پاس ہوگی، اسمبلی اور سینٹ میں کن افراد کو بھیجا جائے گا. اب آپ یہ سوچئے کہ ہمیں تو یہ کرپٹ افراد ہی قبول نہیں، لیکن جب کوئی غیر ملکی ٹیلی کام کمپنی، بیئرز کمپنی یا کارپوریٹ کمپنی کا غیر ملکی مینیجر قوم کی قسمت کے فیصلے صادر کریں گے تو پھر ہم کہاں کھڑے ہوں گے. یہ ہے وہ خوفناک سینیریو جو ہمارے اوپر مسلط ہونے کی تیاری کر رہا ہے، جہاں نہ صرف تشویشناک غذائی اجناس کی قلت ہوگی بلکہ ہمارے موجودہ خود مختاری اور کلچر کے پرخچے اڑا دیے جائیں گے، بلکہ ایسی بے روزگاری بھی پیدا ہو جائے گی جہاں افریقہ کے ملکوں کی طرح امن و امان کا نہ تھمنے والا ماحول بھی پیدا ہو جائے گا. یقیناً جب گھر میں بھوک سے بچے تڑپ رہے ہوں گے، علاج معالجے کے لیے ادویات خریدنے کی استطاعت نہ ہوگی، تعلیم کا بیڑا غرق کر دیا جائے گا، تو اگلا منظر آپ خود سوچ لیں کہ پھر کیا ہوگا. اس ماحول میں ہمیں کسی غیر ملکی دشمن کی ضرورت نہیں ہوگی بلکہ ہم خود ہی اپنے ہاتھوں سے یہ کہہ کر جلا کر سب کچھ خاکستر کر دیں گے کہ مرنے سے پہلے ان ظالموں کو بھی ختم کر دو. تو یہ ہے وہ خوفناک منظر جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا، جس کو میں نے بارے میں آپ کو بتایا. سب آپ کا بہت بہت شکریہ ڈاکٹر سمیع اللہ ملک صاحب میرے ساتھ ہیں. ہم ایک چھوٹا سا کمرشل بریک لیتے ہیں. ویل کم بیک بیکاز ٹاپ آف دا آور کا وقت ہوا چاہتا ہے.